ایڈولف ہٹلر ایک ایسے شخص جس کی وجہ سے ہوتی ہے دنیا کی سب سے خطرناک وار، جسے ہم ورلڈ وار 2 کہتے ہیں۔ اس وار میں ہزاروں نہیں، لاکھوں بھی نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کی جان جاتی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے دیش جرمنی، فرانس، پولینڈ، اٹلی میں تباہی مچ جاتی ہے۔ آخر کیسے ایک شخص ایڈولف ہٹلر سے یہ سب کچھ شروع ہوا، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ Für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe. جب ورلڈ وار 1 ختم ہوتا ہے تو ایک پیس ٹریٹی سائن ہوتی ہے تاکہ تمام دیشوں میں امن قائم رہے، لیکن اس ٹریٹی میں ایک آرٹیکل تھا، آرٹیکل 231، جس میں لکھا تھا کہ ورلڈ وار 1 میں جتنا بھی نقصان ہوا تھا ان سب کی وجہ جرمنی ہے، تو اسی لیے جرمنی کو فائن بھرنا ہوگا اور دیشوں کو، اور یہ فائن $33 بلین تھا، جو آج کے وقت میں قریب $586 بلین بنتے ہیں۔ جب جرمنی اتنی بھاری بھرکم فائن توڑا توڑا کر کے دینے لگتی ہے تو دیش میں انفلیشن بڑھ جاتا ہے، جس سے جرمنی میں مہنگائی اور بے روزگاری بڑھ جاتی ہے، لوگ انتہائی پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس وقت نازی پارٹی کے لیڈر ایڈولف ہٹلر انٹری مارتے ہیں، وہ پبلک کو سپیچز دینے لگتا ہے، لوگوں کو بہکاتا ہے، وہ اپنے سپیچز کی وجہ سے لوگوں میں خاصا مشہور ہو جاتا ہے، اور فائنلی 1933 میں ہٹلر ڈکٹیٹر بن جاتا ہے جرمنی کا، یعنی جرمنی کا کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے بعد ہٹلر جرمن امپائر کو آگے بڑھانے کے سپنے کو پورا کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے، وہ اپنی ٹیریٹری بڑھانے کے لیے سب سے پہلے نظر ڈالتا ہے آسٹریا پہ۔ ہٹلر اپنی آرمی لے کر آسٹریا پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ آسٹریا کے کیپٹل وینا شہر میں ہٹلر کی آرمی گھستی ہے۔ آسٹریا کے چانسلر کرٹ کوئی تباہی آسٹریا میں نہیں چاہتے تھے، تو وہ ریزائن کر دیتے ہیں، اور بنا خون خرابے کے ہٹلر آسٹریا کا کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں۔ ہٹلر کی اگلی نظر جاتی ہے پاس کے دیش چیکوسلوواکیا پہ۔ اس دیش کے جرمن سائیڈ والے بارڈر پہ ایک ریجن تھا سوڈٹن لینڈ، جہاں جرمنز رہتے تھے، تو ہٹلر کلیم کرتا ہے کہ اس حصے کو جرمنی کے پاس ہونا چاہیے۔ تو برٹش پرائم منسٹر نیویل چیمبرلین وار نہیں چاہتے تھے، تو یہ ایک میونک ایگریمنٹ ہٹلر کے ساتھ کرتے ہیں کہ چلو سوڈٹن لینڈ ہٹلر کو دے دیتے ہیں، جس سے ہٹلر شانت بیٹھا رہے گا اور ایک امن قائم ہو جائے گا۔ لیکن 1 سال کے اندر اندر ہٹلر اس ایگریمنٹ کو توڑ دیتا ہے اور چیکوسلوواکیا کے باقی حصے پہ حملہ کر دیتا ہے اور پورے چیکوسلوواکیا کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے۔ اس کے بعد ہٹلر کی اگلی نظر جاتی ہے پولینڈ پہ۔ پولینڈ کو پانے کے لیے ہٹلر سوویت یونین کے ساتھ مل جاتا ہے، کیونکہ سوویت یونین کو بھی پولینڈ کا کچھ حصہ چاہیے تھا۔ یہ سب دیکھ کر یونائٹڈ کنگڈم اور فرانس ڈر جاتی ہے کہ اگر اسی طرح ہٹلر حملے کرتا رہا تو اگلی باری ہماری ہوگی، ہم اور برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یوکے اور فرانس وارننگ دیتی ہے کہ اگر ہٹلر نے پولینڈ پہ حملہ کیا تو ہم جرمنی کے خلاف وار ڈکلیئر کر دیں گے۔ ہٹلر اس وارننگ کو اگنور کر دیتے ہیں اور اپنی ٹروپس لے کر پولینڈ پہ حملہ کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف سے سوویت یونین بھی حملہ کر دیتے ہیں پولینڈ پہ، جس سے پولینڈ ہار جاتا ہے اور پولینڈ کا آدھا حصہ ہٹلر کے پاس چلا جاتا ہے اور باقی آدھا حصہ سوویت یونین کے پاس چلا جاتا ہے۔ یوکے اور فرانس کی وارننگ کو اگنور کر کے پولینڈ پر حملہ کرنے کے بعد یوکے آفیشلی وار ڈکلیئر کرتے ہیں جرمنی کے خلاف۔ اس کے بعد فرانس، نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ، آسٹریلیا اور کینیڈا بھی وار ڈکلیئر کرتے ہیں جرمنی کے خلاف، اور اس کے بعد شروع ہوتی ہے ورلڈ وار 2۔